حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ ونبیہ محمد وآلہ واصحابہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، جس طرح ابھی ہم نے سنا کہ عقائد ہمارے دین کے لیے بھی ضروری، ہماری آخرت کی، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے لیے ضروری۔ ایک آدمی بیج، اچھی سی بیج ہے، سیڈ، وہ زمین کے اندر بوتا ہے تو اس سے آنے والے درخت، آنے والا پھل سارے کے سارے بہترین ہوں گے۔ تو ہمارے سارے جتنے بھی صبح شام ہم عمل کرتے ہیں، ان سب کے قبول ہونے کا مدار جس پر ڈیپینڈ ہے وہ ہے عقیدہ۔ اگر عقیدہ ہمارا درست ہے تو زندگی بھر ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں یہ سب قبول، اور آخرت میں بھی ہمارے سارے اعمال کی وجہ سے ملنے والا بدلہ اسی عقیدے کی وجہ سے ہوگا۔ عقیدے کے پر ہی ڈیپینڈ ہے۔ تو ہم عقیدے سے متعلق ایک عنوان مستقل تفصیل سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں، اللہ کا وجود، اللہ کا ایک ہونا، اللہ کی قدرت، پھر رسول کون ہے، رسول کے بارے میں، نبی کے بارے میں تفصیل سے عقیدے کی ساری چیزیں ہم نے سنی ہیں الحمدللہ۔ اب جو نمبر ہے ہمارے ایمان مفصل کے اندر آمنت باللہ وملائکتہ، سیکنڈ ہی دوسرے ہی نمبر میں جو ہم پڑھتے ہیں وملائکتہ، اس کے بارے میں ہم کو سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن کریم کی آیت میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ۔ اللہ پر ایمان، اس کے فوراً بعد سیکنڈری لائے ہیں اللہ، ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ ہم جو ایمان مفصل پڑھتے آمنت باللہ وملائکتہ، اللہ کے بعد ہم کو ملائکہ پر، فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ یہ اسی کے بارے میں آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم مختصر اور جو ضروری ہیں صرف وہی پوائنٹ، وہی چیزوں کے بارے میں ہم سنیں گے۔ ملک یہ عربی کا لفظ ہے، ہم اردو کے اندر تو فرشتے کہہ لیتے ہیں۔ ملک عربی کا لفظ ہے، سنگولر ہے، پلورل ہے، ملائکہ۔ ملائکہ جو کہتے ہیں اس کا معنی آتا ہے پیغام لانے والے، پیغام پہنچانے والے، جو بھی اللہ ان کو حکم دیے ہیں وہ پورا کرنے والے۔ تو ملائکہ قرآن میں جگہ جگہ یہ لفظ آیا ہے، حدیث کے اندر کئی جگہوں کے اندر یہ لفظ آیا ہے۔ ہم ان کو یاد کرتے ہیں فرشتوں کے لفظ سے، فرشتہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنایا ہے، جیسا میں پہلے بھی بتایا، عقل رکھنے والی مخلوق، ذوی العقول مخلوق تین، ایک تو فرشتے، نمبر 2 جنات، نمبر 3 انسان۔ یہ جو فرشتے ہیں، انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بسیرا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں بسایا، تو فرشتوں کو تو اللہ نے آسمان میں رکھا۔ تو ہمیشہ ان کا ٹھکانہ، ان کا رہنا فرشتوں کا آسمان میں ہے۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے مخلوق، فرشتوں کے بارے میں ایمان لانا ہم پر لازم، فرشتوں پر ایمان لانا ہم پر لازم۔ کیا ڈیٹیل ہے، کیا تفصیل ہے، ہم تو سنیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، جس طرح سے انسان کو مٹی سے، جنات کو آگ سے، اسی طرح سے فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ روشنی، برائٹنس، جو روشنی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فرشتے طاقت کے اعتبار سے بڑے سخت، غلاظ شداد، بڑے سخت، اور لا یعصون اللہ ما امرہم، اتنے ہی وہ فرما بردار ہیں، رتی برابر بھی، ایک نقطے کے برابر بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہرگز ان سے کبھی بھی نہیں ہوتی۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ایک لطیف مخلوق جو ہماری آنکھوں میں دکھائی نہیں دیتے، جو ہمارے سینس سے آؤٹ ہے، باہر ہے۔ انسان اپنے اعتبار سے ایک سرکل بنا کے رکھ لیتا ہے، جو مجھے دکھے گا، جو میں سنوں گا، جو میں ٹچ کروں گا، یعنی یہ ہمارے جو 5 سینس ہے نا، اس کے اندر آنے والی چیزوں کو تو میں ایزیلی قبول کر لوں گا، مان لوں گا، اس کے علاوہ جو آؤٹ ہوتا ہے میں اس کو نہیں مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہیں پر، یہاں ہمارے ایمان کا اصل جائزہ ہے، اصل ایگزام ٹیسٹ ہے۔ جو چیزیں مجھے دکھائی نہیں دیتی لیکن اللہ رسول نے کہہ دیا تو مجھے ماننا، یہ ہے اصل ایمان والے کی علامت۔
فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، وہ ایک لطیف مخلوق ہے، اس کے جسم کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری اپنی اس دنیا کی جو فانی نگاہ ہے، آنکھیں ہیں، اس آنکھ سے ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہیں، ان کا وجود ہے، وہ صحیح میں ہیں۔ بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے جتنی مخلوق لطیف ہوتی ہے نا اتنی ہی زیادہ اس کی طاقت ہوتی ہے۔ آپ ایسے مثال سے آپ کو اس طرح سے سمجھیں، فرشتے جو ہیں وہ لطیف مخلوق، جس قدر لطیف مخلوق ہے، ہوا ہے، ہم دیکھتے نہیں ہوا کو، لیکن یہ ہوا اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پانی کے رخ کو موڑ دے، بڑی بڑی چٹانوں کو لڑکا دے، طوفان کے وقت میں کیسے کیسے گھر برباد ہو جاتے ہیں، کیسے مضبوط درخت، تناور درخت زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے ہوا۔ فرشتے بالکل لطیف مخلوق، لیکن ان کی طاقت بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ نے بے شمار طاقت دیا ہے۔ حدیث کے اندر آئے تو ان کے اندر جو تفصیل ہے نا وہ ساری تفصیلات، اور تقریباً آج سے ہم جو بیٹھے ہیں 500 سال پہلے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، الحبائق فی اخبار الملائک، 500 سال پہلے اتنی موٹی سی کتاب عربی میں فرشتوں کے بارے میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، ساری جتنی بھی حدیثیں ہیں، جتنے بھی صحابہ کے اقوال ہیں، سب کو جمع کر دیا ہے۔ وہ اگر کہوں تو کئی مجلسیں ہو جائیں گی اس کی، اس لیے میں صرف ضروری باتیں جو قرآن کریم کی چند آیتوں کو میں نے نوٹ کر لیا ہے، صرف جو ضروری حد تک ماننا ضروری ہے اس حد تک میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا سوال، میں سوال جواب کے انداز میں عموماً بولا کرتا ہوں میں، تو سب سے پہلے ہم دل میں یہ سوال کریں، حضرت فرشتوں پر ایمان لانا ہے کیا؟ جی بالکل لانا ہے فرشتوں پر، اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ فرشتوں پر ایمان کیوں لانا؟ فرشتوں پر ایمان لانا ہے اس لیے لانا ہے کہ اللہ کی قدرت کو ماننا ہے۔ میں اور آپ اگر فرشتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو دکھتی نہیں ہے لیکن اس کی یہ طاقت ہے، یہ کام ہے، فلاں نام ہے، اتنا سارا سب کچھ اللہ بولے، اللہ کے رسول بولے، اللہ کی کتابوں میں، کلام میں ہے، اس لیے میں اور آپ اگر مان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی قدرت پر ہم ایمان لاتے ہیں، بلکہ مطلب تو یہ اللہ کے پاور کو ماننا ہوا، اللہ کی طاقت، بے انتہا قدرت کو ماننا ہوا۔ فرشتوں کو ہم ماننے سے، فرشتوں کو کیا بھی پیسے مل جاتے؟ نہیں، فرشتوں کو ماننے سے اللہ کی قدرت کو تسلیم کرنا ہوا، اللہ کی قدرت اور طاقت کو ہمارا ماننا ہوا۔ فرشتوں پر کیا کر کے ایمان لانا؟ فرشتوں پر ایمان لے لانا کہ وہ موجود ہیں، وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس میں کئی ساری صورتیں ہیں، ان میں سے چند ضروری صورتیں کیا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا کہ وہ ہیں۔ نمبر 2 یہ ایمان لانا کہ ان پر بھی ایک وقت موت آئے گی، یہ حدیثوں کے اندر ہے۔ قیامت میں جب قیامت کا محشر کا عالم ہوگا، جب سارے حساب کتاب پورے ہو گئے، اب جب دوبارہ ختم کرنا ہوتا نا تو اس وقت میں سوال جواب کے موقع سے پہلے اس وقت اللہ سارے کے سارے قصور کے ذریعے سے سارے کے سارے کو ختم کیا گیا، پھر زندہ کیا گیا، وہاں جو دوبارہ سور کے ذریعے سے اللہ کے علاوہ کوئی کائنات کا ذرہ برابر بھی کوئی زندہ نہیں، ایسے وقت میں سب کے سب کو موت۔ ہم لفظ سنتے ملک الموت کرتے، موت کا فرشتہ، اس کا معنی ملک کا معنی جیسا کہ میں بتایا فرشتہ، موت کا فرشتہ، سارے کے سارے کو موت آ جانا ہے، حتیٰ کہ ملک الموت کو بھی موت آ جانا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں ایمان لیے، ہاں البتہ فرشتوں کو اللہ نے بڑی لمبی لمبی عمریں دی ہیں، تمہارے میرے جیسا نہیں، دوسرے مخلوق کے جیسا نہیں، بڑی بڑی عمریں، کتنی عمر ان کی ہوگی نہیں اندازہ نہیں، ان کی تعداد کیا ہوگی نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، فرشتے کی تعداد کیا کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ صاف قرآن کے اندر کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی گنتی نہیں جانتا، ان کی طاقت کیا کوئی نہیں جانتا۔ سب سے زیادہ طاقت، سب سے زیادہ گنتی والی مخلوق فرشتے۔ ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، اچانک سے اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کیا تم سن رہے ہو وہ آواز جو میں سن رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں، ہم کو کوئی آواز نہیں آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئت، اس طرح سے چارپائی ہوتی ہے، پلنگ ہے، کٹے کا تختے کا بنایا ہوا پلنگ ہے، ذرا زیادہ بوجھ اس پر ڈال دیے، چڑھ کر کھڑے ہو گئے تو اس میں چرچراہٹ کی آواز آتی پلنگ سے، ایسی آواز آسمان کی میں سن رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ آگے فرمایا دیکھو آسمان میں اتنی زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے، 4 انگل کے برابر، 4 انگلی کے برابر بھی خالی جگہ نہیں۔ ایک اور روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، پورا کا پورا آسمان سجدے سے، فرشتوں کے قیام سے، فرشتوں کے سجدوں سے پورا کا پورا بھرا پڑا ہے، کوئی جگہ ایک قدم کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہو، پورا کا پورا آسمان فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ فرشتوں کے کئی قسمیں ہیں،
کئی قسمیں ہیں، کئی کام ہیں، یعنی ان کا حق کیا، فرشتوں پر ہم جو ایمان لاتے ہیں فرشتوں کا ایک حق بھی ہے. اگر جس طرح کہ میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ بات کو اچھی طرح سے سمجھ کر آگے دوسروں کو بتائیں. ما قبل تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر بھی فرشتوں میں سے کئی سارے فرشتوں کے نام، کئی سارے فرشتوں کے کام، ان کی شکلیں، یہ ساری بیان کی گئی ہیں. کسی فرشتے کے بارے میں یہ بولا گیا ہے کہ اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، اس کے ایک جبڑے سے لے کر ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ 500 سال کی مسافت، اس کے شولڈر سے لے کر سینہ تک اگر آنا ہے 500 سال کی مسافت، اتنا چوڑا. بعض فرشتوں کے بارے میں سینگ ہے، بلکہ بعض فرشتوں کی زبان کے بارے میں، بعض فرشتوں کے پروں کے بارے میں 600 پر کا تذکرہ، 100,000 پر کا تذکرہ. یہ سب ماقبل کتابوں میں بھی تھی، لیکن جب لوگوں نے اس کو برابر سے نہیں سمجھا یا ایمان جب ان کے دلوں سے ختم ہوا تو ان فرشتوں کو ان لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا. اب قسم قسم کی 360 نہیں کروڑوں کی بت، اسٹیچو، مورتیاں جو بناتے ہیں لوگ، ان میں جو ان کے ذہنوں کے اندر ایک خیال آیا تھا نا، جو بہت کونے میں ان کے دلوں کے دماغ کے اندر تھا، تو اسی کو اسٹیچو کے اندر مورتیوں کی شکلیں دے دیے لوگ. مکے والے تو کہتے تھے کہ اصطفى البنات علی البنین، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں کر کے بولتے تھے. اب ہمارے اوپر فرشتوں کا حق کیا ہے؟ فرشتے وہ ان کے بارے میں قرآن حدیث میں کیا بولا گیا ہے کہ وہ ماننا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کرنے کے لیے آرڈر دیتے وہی کرتے، نافرمانی رتی برابر بھی سوچ بھی نہیں سکتے. یہ فرشتوں کے بارے میں ہمیں ایمان رکھنا. فرشتے اللہ کے شریک نہیں، پارٹنر نہیں، یہ فرشتوں کے بارے میں حق ایمان رکھنا. اگر میں بولا نہیں فرشتے بھی اللہ کے جیسا پاور رکھتے ہیں تو میں فرشتوں کے حق کو چھین لیا، فرشتوں کی بے عزت کیا، بلکہ مطلب فرشتے عبادت کے لائق نہیں. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، ومن عنده اللہ کے پاس ایک فرشتوں کی مخلوق ہے، لا يستكبرون عن عبادته، اللہ کی عبادت کرنے میں ان کو فخر، تکبر، گھمنڈ نہیں ان کو. اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہتے ہیں. خیر میں اصل بات میں آتا ہوں. میں فرشتوں میں سے 4 فرشتے بہت مشہور، حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے بارے میں آیا ہے کہ روحانی جو امت کو ملنے کی غذائیں ہیں، جیسے نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس پیغام لانا، احکام لانا، قرآن کو لے آنا، یہ ایسے روحانی جو غذا ہے، یہ سارا کا سارا ڈپارٹمنٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے. حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ بابقیاتین. حضرت میکائیل کیا، ان کے بارے میں جو ساری جو دلائل ہیں ان سب کو دیکھنے سے پتہ چلتا جو مادی روزی ہے نا بندوں کی، جیسے بارش ہو، جیسا کہ روزی ہو، ان ساری چیزوں کی ذمہ داری، بارش کے ذریعے سے اناج، پھل، ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزوں کے پہنچانے کی ذمہ داری ان کی. یہ ایک فرشتے وہ ہیں جن کو ہم عزرائیل کہتے ہیں، ملک الموت بھی ہم کہہ لیتے ہیں. اس فرشتے کی ذمہ داری یہ ہے کہ جزوی ایک انسان کی بھی جان لینے کی ذمہ داری ان کی کلی. قیامت کے وقت میں جب قیامت سور پھونکیں گے، بلکہ جب ہم سنتے ہیں نا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور پھونکا جائے گا، یہ کلی ٹوٹلی ساری کی ساری کائنات کو ختم درہم برہم کر دینا، قیامت کا قائم ہو جانا، یہ ان کے حوالے، حضرت اسرافیل کے حوالے. تو یہ 4 فرشتے مشہور، ان کے یہ کام نام ہم کو معلوم، یعنی نام بھی معلوم، کام بھی معلوم. ورنہ ایمان ہم کو کیا لینا ہے؟ کل آمن باللہ و ملائکتہ، فرشتے بے شمار ہیں، جتنے بھی فرشتے اللہ پیدا کیے ہیں ان سب پر میرا ایمان ہے. چاہے مجھے فرشتوں کا نام نہ معلوم ہو، چاہے مجھے فرشتوں کے کام نہ معلوم ہو، کون سے فرشتے کا کیا کام ہے، کیا نام ہے نہیں معلوم ہو، کوئی بات نہیں، سب پر ایمان لانا ہے بغیر تفریق کے. تعداد نہیں، جن کے نام کام ہم کو بتا دیے گئے اس کے ساتھ، جن کے نام کام ہم کو نہیں معلوم اس کے بغیر ایمان لانا. ہم جو مشہور جو باتیں سنتے ہیں نا، صرف ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں میں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں فرشتوں کو دیکھے تھے، بے شمار فرشتوں کو دیکھے تھے، جنت کے فرشتوں کو، جہنم کے فرشتوں کو، راستوں میں آسمانوں کے ذمہ دار فرشتوں کو، کئی سارے فرشتوں کو دیکھے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسے کیسے عذاب دیتے ہوئے میں دیکھا، کیا کرتے ہوئے دیکھا، بہت تفصیلی روایت ہے. حضرت مریم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سورہ مریم قرآن کریم کے اندر آتا ہے. فرشتہ انسان کی شکل میں آیا تھا، بات کیا تھا، حضرت مریم ان سے بات کی تھی. حدیث جبرائیل بلکہ بخاری شریف کے اندر بہت مشہور حدیث. ایک اجنبی آدمی اچانک سے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت، روب، دبدبہ، اللہ اکبر، 1 مہینے کی مسافت کی دوری سے دل کے اندر روب دبدبہ آ جاتا ہے انسان کو. لیکن ایک آدمی آیا، سارے صحابہ دیکھتے ہیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں، سارے صحابہ دیکھتے کون آدمی آج تک ہمیں دیکھے نہیں نا، آئے بہت دور سے آئے جیسا معلوم ہوتا، لیکن سفر کا کون سا نشان بھی نہیں ہے جسم کے اندر، رتی برابر بھی، کہیں دھول غبار کچھ بھی نہیں ہے.
سیدھا آئے, گڑگے سے گڑگا لگا کر, گھٹنے سے گھٹنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگا کر بیٹھتے ہیں. کس کو یہ ہمت جسارت؟ سمجھ میں نہیں آتا صحابہ کو. وہ پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, سب ہو گیا, ختم ہو کر وہ جاتے ہیں. وہ جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تعجب سے دیکھ رہے ہیں نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے معلوم ہے کیا کون آ کر گئے بول کے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ واللہ ورسولہ اعلم. حسب معمول ادب کا انداز صحابہ کا, اللہ اور اللہ کے رسول کچھ معلوم بہتر, ہم نے نہیں معلوم, بتائیے یا رسول اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم, تمہارا دین تم نے سکھانے کے واسطے ایک انسان کی شکل میں آپ کو بیٹھ کو پوچھے سوئیے دین کیا, ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے. یہ میں ان کو جواب دیتا تھا تو پورے صحابہ سیکھ لی کیا سیکھنا ضروری ہے بول کے ایک انسان کی شکل میں آ کے پوچھے. ایسے واقعات تو ہمارے پاس بے شمار ہیں, لیکن میں جلدی آپ کو جو اصل جو ہم سنتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں. میں فرشتوں میں سے بعض فرشتوں کی ذمہ داری ہے عرش اٹھانا, حملۃ العرش جن کو کہتے ہیں. یومئذ ثمانیہ, قرآن میں ایک جگہ اللہ کہتے ہیں کہ 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے. کہیں کو اٹھائیں گے, نہیں اٹھائے تو کیا عرش گر جائے گا کیا؟ یہ نہیں, ریزن ہم کو نہیں معلوم. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتوں کو وہ عزت ہو, اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں وہ ان کے لیے اعزاز, وہ ان کے لیے عزت. باقی اللہ کو تو ہرگز کوئی ضرورت نہیں اٹھائے تو بول کے, ہم انسانوں کے جیسا اللہ تو محتاج نہیں. خیر, حملۃ العرش, عرش اٹھانے والے بول کے فرشتوں کی ایک جماعت. جنت کے ذمہ دار فرشتوں کی ایک جماعت. جہنم کے داروغہ, جہنم کے ذمہ دار, یا مالک اقضی علینا ربک ونادو یا مالک لیقضی علینا ربک. جہنمی جہنم میں رہیں گے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جہنمی جہنم میں رہیں گے, داروغہ جہنم کے جو ہے نا مالک کو کہیں گے یا مالک لیقضی علینا, تمہارے پروردگار کو بول کو ذرا ہمارا فیصلہ کر ڈالو. بولو یہ کیا بار بار زندہ کرنا, عذاب دینا سنبھالنے نہیں ہوتا, ایک دم موت دے ڈالو بولو. دوسری جگہ بھی قرآن کریم کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ وقال الذین, قرآن کریم کے اندر ہے وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم, جہنم کے داروغہ جو بڑی جماعت ہوگی ان سے کہیں گے بول کے بھی آیت کے اندر آ کر. اور وہ فرشتوں کا ایک ہے منکر نکیر, روایتوں کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتوں کو اذا اخبر المیت, جب میت کو خبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اتاہ ملکانی اسودانی ازرقانی, 2 فرشتے آتے ہیں ہر میت کے پاس جس کو بھی دفنا دیا جاتا فوراً. حتیٰ کہ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ دفنا کر ہم سب وہاں سے نکل کر آ جاتے ہیں نا, ابھی چپل کی, ہمارے چلنے کی چپل کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے میت کو, اسی وقت 2 فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. وہ خبر کو کھولتے ہیں, وہ میت کو اٹھاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, سوال کرتے ہیں کیسے ہوں گے وہ. ان کا نام کیا؟ منکر نکیر. کئی کو یہ نام آیا عربی میں, اس نام کا معنی کیا بولے تو اچنبا, نیا, اجنبی, اسٹرینجر بول کے نہیں معلوم کچھ نہیں. ہم دنیا میں انسان کیسا ہے, انسان کی باڈی شیپ ہم دیکھیں ہیں, ہاتھی, گائے, بیل, پورے مخلوق جتنی کائنات کے اندر مخلوق ہیں کس کی طرح بھی نہیں ہوں گے, وہ بالکل پہچان نہیں پائے گا مردہ. اسی لیے ان کا نام ہے منکرون و نکیرون بول کے. اجنبی لگے گا, یہ کون ہے, کیا ہے, عجیب مخلوق ہے نا بول کے. تو بالکل کالے رنگ کے, ان کی آنکھیں بالکل نیلی. بعض روایتوں میں آیا کہ اپنے بال کھینچتے ہوئے وہ آئیں گے, یعنی عجیب و غریب ڈراؤنا منظر ہوگا. وہ آئیں گے, مردے کو اٹھائیں گے, پوچھیں گے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے بول کے بعض بزرگوں کو, بعض اولیاء کو فرشتوں کو دکھا بھی دیتے ہیں عبرت کے واسطے, میرے اور آپ کے جیسے کمزور ایمان والوں کو ایمان مضبوط کرنے کے واسطے. شاہری بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث, ان کے بازو میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا. بازو کے شہر سے ایک بہت بڑے اللہ کے اور ایک اللہ کے ولی ہیں, وہ ان سے ملاقات کے لیے پہنچتے ہیں. حضرت شہر کہتے ہیں کہ یہ محدث کہتے ہیں اپنے بازو کے نوجوان کو کہ بات تیرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا نا یہ حضرت کو سنا تو. حضرت وہ نوجوان کو دیکھے, ایک سائڈ پورا کا پورا بالکل لال جلا ہوا, جل گیا ہے لیکن بالکل لال ہے, جیسا انگار جلتے وقت پیپر میں کوئی بھی چیز رہتی تو بالکل لال رہتا نا, ایسا بالکل لال ہے ایک سائڈ. تو حضرت بولی کہ کیا تمہارا واقعہ سناؤ مجھے, میں بھی سننا چاہتا ہوں. تو اس نوجوان نے کہا, شاید مختصر یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, مختصر یہ ہے کہ وہ نوجوان کہا کہ حضرت میں جس طرح ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ خبر بیٹی بول کے خبر کھودنے کا کام میں کرتا تھا اپنے گاؤں کے اندر. ایک مرتبہ طاعون کی بیماری آئی, بلیک نوئی جس کو بولتے ہیں, طاعون کا مرض چلا شہر کے اندر. ایک دن کو ایک میت نہیں 10 جنازے آتے تھے. تو میں کیا کر لیا تھا, میں جماعت کو آ کر وہاں سے اجازت مل کر اس کے بعد اطلاع آنے کے بعد خبر کھودنے کا دی. ایڈوانس میں پہلے سے 10 خبر گھڑے کھود کر تیار کر کے دوسرا کوئی کپڑا اوپر سے اوڑھ کر بند کر کے رکھ دینے کا یہ میرا معمول ہو گیا تھا. ایسا میں ایک دن کام کرتا تھا. شام کے وقت میں ایک مردہ لایا گیا, اس کو دفنا دیا گیا, دفنا کے لوگ فارغ ہو کے چلے گئے. میں دوسری طرف خبر کھودنے کے کام میں تھا. اچانک میں دیکھتا ہوں کہ جس طرف سورج غروب ہوتا ہے مغرب کی طرف سے 2 بڑے بڑے پرندے اڑ کر آ رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا دور سے,
وہ 2 پرندے جو ابھی ابھی تازہ جو خبر دفنا کر گئے تھے اس خبر کے پاس اترے. میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں. ان میں سے ایک کیسا تھا؟ وہ اونٹ کی طرح تھا, بہت بڑے بڑے پر تھے, اونٹ کی طرح وہ جانور, اونٹ کی طرح وہ مخلوق. وہ آیا, آ کر ایک پرندہ اپنے پر کو اس طرح سے ایک مارا تو خبر کھل گئی. مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا. اس فرشتے نے پوچھا, تو ہی ہے نا وہ جو گھمنڈ اور تکبر کرتے ہوئے پھرتا تھا؟ یہ آواز میں سنتا تھا. میں آواز سنتے سنتے میں اپنی جگہ سے ہٹنا چلنا شروع کر دیا. ادھر جائیں گے, جا کر دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے بول کے آہستہ آہستہ ڈرتے 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 میں چل رہا ہوں. اتنے میں جو کچھ بھی دیکھا وہ بتاتا ہے وہ آدمی, میں جو کچھ بھی دیکھا وہ کہتا ہوں بول کے, تو ہی تو ہے وہ تکبر کرتے ہوئے گھمنڈ کرتے ہوئے زمین پر چلتا تھا. یہ کہہ کر پر سے ایک زوردار ایک تمانچا. تو کہتے ہیں کہ وہ بالکل پانی کی طرح گھل گیا, وہ میت پانی کی طرح گھل گیا. پھر دوبارہ معمول سے اس کو انسان بنا دیا گیا. اب دوسرا فرشتہ وہ پوچھتا ہے, تو ہی ہے نا وہ, تو ہی ہے نا وہ بول کے وہ پوچھتا ہے کوئی دوسری چیز. سسرال کے پاس جاتا تھا, ایسا ایسا کرتا تھا بول کے اس کا جو جرم ہے نا گھمنڈ تکبر, خاص طور پر اس سلسلے میں وہ واقعات کے اندر جو لکھا ہوا ہے واقعہ, تو گھمنڈ اور تکبر کی بری بلا, تو اسی کو بول کو وہ بھی ایک پر کو زوردار مارتا ہے کہ بالکل پاؤڈر کی طرح بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا میت. پھر واپس اس کو انسان بنا دیا گیا. یہ کہتا ہے کہ میں ہوتے 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 ایک موت بھی فاصلہ ہے, قریب میں آ گیا تھا. اب میں جھانک کے دیکھ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. اچانک سے ایک فرشتے کی نگاہ, وہ فرشتہ تھا وہ اصل میں وہ منکر نکیر تھے, اسے نہیں معلوم. انہیں بولتا ہے کہ 2 پرندے تھے. تو اچانک سے میری طرف مڑا کر بولا, اللہ کے پردے کی غیب کی چیزوں کو کھولنا چاہتا ہے کیا تو؟ اللہ کے راز کو دیکھتا ہے کیا تو؟ بول کے ایک پر زوردار ہلایا. بہت دور ہے وہ پر, لیکن اس سے اڑنے والی چھوٹی سی چنگاری, اس کے پر سے اڑنے والی چھوٹی سی چنگاری وہ میرے اس سائڈ میں لگی. تو اس وقت جو جلا ایسا کا ایسا تازہ ہے. میں جب حضرت کے پاس آ کے شاہر بن حوشب جو محدث ہیں, میں ان کے پاس آیا, توبہ کر لیا. حضرت نے مجھے اس کے بارے میں پوری بات بتائی. اس دن سے میں بھی گنہگار تھا, میں بھی فلاں تھا, میں بالکل بدل گیا. کبھی کبھی اللہ بتا دیتے ہیں. حدیث کے اندر کیا ہے, 2 فرشتے آئیں گے, وہ سوال کریں گے من رب کا من نبی کا ما دین کا, سوال کریں گے. مردہ اگر زندگی میں اگر وہ ٹھیک تھا تو وہ جواب دے دے گا, میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, سارا جواب دے دے گا. وہ فرشتے کہیں گے کہ ہم کو بھی معلوم تھا, تو یہی جواب دے گا بول کے نم اب تم آرام کرو. وہ مردہ کہے گا, بخاری شریف کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ مردہ کہے گا, یہ جو میرے ساتھ اچھا معاملہ ہوا نا, میں چاہتا ہوں میں جو نیکی کے ساتھ زندگی گزار کے آیا, فرما برداری کی زندگی گزار کے آیا, اس کی وجہ سے میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ ہوتا, میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر والے کو جا کے بول کر آ جاؤں, تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو. فرشتے کہیں گے کہ نہیں, اب تو کوئی چانس نہیں ہے, لوٹنے کا سوال ہی نہیں. نم کا نومت العروس, جس طرح سے پہلی رات میں دلہن سوتی ہے نا, اس دلہن کو اس کے شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں جگاتا, کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا, ایسا تو سو جا. قیامت کے وقت میں قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا, قیامت کے وقت میں تجھ کو اللہ ہی اٹھائے گا, تو بالکل آرام کے ساتھ سو جاؤ. جبکہ اگر وہ آدمی خراب ہوگا, منافق ہوگا, صحیح معنی میں وہ زندگی نہیں گزارا ہوگا, منافق ہوگا, تو وہ جواب دے گا من ربک کے جواب میں لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا تھا رب اللہ بول کے, میں لوگوں کو سنتا تھا, وہ بول دیا مجھے آتا نہیں ہے اب جواب دو. لا ادری, مجھے نہیں آتا ہے جواب. فرشتے بولیں گے ہم نہ معلوم تھا, تو یہ جواب دے گا بول کے. اب اس کو اس کا عذاب شروع ہوگا. وہ لمبی حدیث ہے. حدیث کا حاصل کیا, میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ منکر نکیر فرشتے ہیں, یہ آئیں گے, ان کا وہ کام. کون آئیں گے؟ 2 فرشتے پوری دنیا میں ہر سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی جنازہ دفناتے چلتے نا, نہیں, وہ ایک ٹیم ہے, وہ ایک بڑی جماعت ہے. اس جماعت میں آنے والے 2 فرشتے جو ہیں نا, ہر خبر ہر میت کو آتے ہیں. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جب بھی کسی مردے کو دفنایا جاتا ہے, اس کی شکل سامنے آئے گی, وہ سوال کر رہا ہوگا, یہ سوال مردہ سن رہا ہوگا بول کے. بعض روایتوں کے اندر ایسے بھی آیا ہے. ایک دوسری چیز ملک الجبال کر کے بھی ہے, یعنی پہاڑ کے ذمہ دار فرشتے. جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ, کب کوئی دکھ کا وقت آپ کے پاس آپ کو پیش آیا کیا؟ یہ وحد کا موقع ہے, آپ کو چہرے میں بھی زخم ہو گئے, اس سے بھی زیادہ دکھ کا وقت آیا تھا کیا؟ ہاں آیا تھا بول کے. جو ایک گھاٹی میں بند کر دیے تھے نا, اس کو تذکرہ کیا اللہ کے رسول. خیر, میں سب کو ملا کے بولتا ہوں, میں طائف میں جب پتھر برسا کے تکلیف دی گئی حضور علیہ السلام کو, وہاں سے واپسی ہو رہی تھی. اس کے علاوہ اور ایک موقع بھی, جب حضور علیہ السلام کا دل دکھا ہوا تھا, تب حضرت جبرائیل آ گئے, بولے کہ یہ پہاڑ کا فرشتہ ذمہ دار فرشتہ ہے, یا رسول اللہ آپ اجازت دو, پیس کر چٹنی کر دیں گے 2 پہاڑ کو ملا کے. حضور علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میں تو بلکہ یہ دعا کروں گا کہ ان کی نسلوں میں, یہ تو نہیں مانے, ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئے جو میری بات مان لے, ایمان لے آئے.
یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ ملک الجبال بھی ہے. یسبح الرعد بحمدہ، یہ رعد بجلی کی کڑک جو ہے نا، یہ چمک ہے، یہ کڑک ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر اعظم، وہ کہتے ہیں کہ رعد ایک فرشتہ ہے. معقبات لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہمارے آگے سے، ہمارے پیچھے سے، ہمارے دائیں سے، بائیں سے. حفظت الملائکہ، ہماری حفاظت کرنے والے ایک سیکیورٹی، ایک جماعت فرشتوں کے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ رکھا ہے. یہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے احسانات ہمیں معلوم ہونے سے پوری زندگی گزار دیتے. اتنے بڑے بڑے احسان، کبھی میں گرنے والا ہوتا ہوں، فرشتے کے ذریعے سے میری حفاظت کر دی جاتی. کبھی جلنے والا ہوتا ہوں، کبھی یہ کرنے والا، کبھی وہ کرنے والا. کئی جگہوں کے اندر کوئی چیز گرنے والی ہوتی ہے، بچا لیا جاتا ہوں میں. حفظت الملائکہ، فرشتوں کی حفاظت کرنے والی ایک جماعت اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مقرر کی. جیسا کہ ہمارے ساتھ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین، ہم جانتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں کہ نیکی کے اعمال کو لکھنے والے، برائی کو، گناہوں کو لکھنے والے فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں ضروری باتیں فقط کہنا چاہوں گا. جہنم کے بارے میں آیتیں بہت زیادہ، جہنم میں جو ذمہ دار فرشتے ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں بہت زیادہ آیتیں ہیں. قرآن کریم میں یہ بھی ہے علیہا 19، کسی جگہ یہ ہے سند الزبانیہ، کسی جگہ ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم. کرامن کاتبین کے بارے میں بھی آیتوں کے اندر کئی ہیں. ان میں سے ایک جس کی طرف توجہ اور دھیان دلانا چاہتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. رائٹ سائڈ میں بھی، لیفٹ سائڈ میں بھی فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آگے کہتے ہیں کہ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان کی زبان سے کون سا حرف بھی اس کو یاد نہیں رہے گا. انہیں صبح بول دیا، شام میں یاد نہیں اسے. ایک ہفتہ پہلے بولے، اب یاد نہیں، کیا بولیا، مجھے یاد نہیں ہے. لیکن فرشتے تو لکھنے والے ہیں. اللہ کہتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ہر ایک کے لیے وہ گنتی کرنے والا، لکھنے والا وہاں پر موجود ہے. خیر، فرشتوں کے بارے میں ہم کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، انہوں نے کہا تھا، اپنا کام گنایا تھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. جگہ جگہ واقعی فرشتوں کا یہ کام، اس کے اندر بہت زیادہ وہ رکوع میں پیدا کیے گئے فرشتے ہمیشہ رکوع کی عبادت میں، سجدے کے لیے، سجدے ہی میں ہمیشہ پوری زندگی اسی عبادت میں بسر کر دینے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں کے اندر بے شمار فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے. لیکن ابھی جتنی بات ضروری ہے وہ باتیں فقط میں بول کے، لاسٹ ایک بات بول کے میں ختم کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا ان للملائکۃ سیاحین فی الارض. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر میں اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حاضری کا شرف، سعادت نصیب فرمائے، آمین. ہمارے خاندان کو، ہماری نسلوں کو بھی اللہ اس کا شرف عطا فرمائے، آمین. وہاں پر پہنچتے ہیں، کوئی مسلمان وہاں روضہ اطہر کے پاس کھڑے ہو کے سلام کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ براہ راست میں اس کا سلام سن لیتا ہوں. لیکن دنیا میں کوئی سے بھی کونے میں رہ کر کوئی بھی ایمان والا مرد، کوئی بھی ایمان والی عورت مجھ پر درود اگر بھیجتی ہے، کوئی درود بھیجتا ہے، تو فرشتوں کی ایک جماعت صرف اسی لیے پوری زمین کائنات میں پھرتی رہتی. کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کے درود کو لے جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچاتے ہیں، یہ بول کر کے فلاں کا بیٹا. یہ ایمان والوں کو یہ سب عبرت لینے کی چیز. یا اللہ، میرے رسول محبوب کبریا حبیب رب العالمین، ان کے سامنے میرا نام لے کر، میرے ابا کا نام لے کر بولا جائے گا فلاں آپ پر درود بھیجا ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کیا متوجہ ہوگی، پھر میرے کمائی کے اندر، میری ساری چیزوں کے اندر کیسی خیر و برکت ہوگی. درود کثرت سے پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے فرشتوں کے سلسلے میں، جو عقیدہ فرشتوں کو ماننا، اصل میں اللہ کی قدرت کو ماننا، جیسا کہ میں بتایا بہت سی باتیں ہیں کہنے کو. تو خیر، جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے ایمان کو مضبوط کرے، کیونکہ فرشتوں پر ایمان اگر بندہ لا لیا نا، تو اس ایمان کی بدولت اللہ کے رسولوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اور جنت کو ماننا، جہنم کو ماننا، آخرت کو، مرنے کے بعد زندہ ہونا ماننا، یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی. یہ طاقت جو آنکھوں میں دکھائی نہیں دیتی، اس طاقت پر پورا یقین ایمان کامل بندے کو آ گیا تو باقی ساری چیزوں کو بھی ماننا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ایمان کو، ہمارے نسلوں کی ایمان کو مضبوط کرے. جو کہا سنا گیا اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر